السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کے مضمون شہریت کا 5واں سبق ضلع انتظامیہ اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں بھی ایک ضلع کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ ضلع جو ہے ناسک ضلع ہے۔ اسی طرح ریاست مہاراشٹر میں کل 36 ضلع ہیں اور ہر ضلع میں ایک ضلع انتظامیہ ہوتا ہے۔ آج ہم ضلع انتظامیہ کیا ہوتا ہے، ضلع کا انتظام کیسے سنبھالا جاتا ہے، یہ اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 3 بچے کھڑے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ پہلی لڑکی دائیں سائڈ سے کہتی ہے کہ ضلع پریشد تو ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن اس میں حاکم ضلع کہاں ہوتے ہیں؟ دوسری لڑکی کہتی ہے بیچ درمیان میں جو کھڑی ہے کہ اخبار میں تو حاکم ضلع کی خبریں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا لڑکا جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے استاد ہمیں بتا سکیں گے کہ میری بڑی بہن ہمیشہ کہتی ہے کہ اسے حاکم ضلع بننا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں حاکم ضلع کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے، اور ضلع انتظامیہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ یہ ہم سبق میں سمجھ لیں گے۔ اس سے پہلے والے اسباق میں ہم نے دیہی مقامی انتظامی ادارے یعنی دیہات میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ، اور شہری مقامی انتظامی ادارے یعنی شہر میں جو انتظام سنبھالتے ہیں وہ، جیسے دیہات میں گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد، یہ تینوں ادارے دیہی سطح پر مقامی انتظامی ادارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شہری سطح پر نگر پنچایت، نگر پریشد جسے میونسپلٹی کہتے ہیں، اور مہانگر پالیکا یا میونسپل کارپوریشن، یہ ہوتے ہیں۔ اب ہمارا جو 5واں سبق ہے ضلع انتظامیہ، اس سبق میں حاکم اعلیٰ کسے کہتے ہیں اور ضلع کا انتظامیہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں گے۔ حاکم ضلع یا ضلع کلکٹر، یعنی حاکم ضلع کو ضلع کلکٹر بھی کہتے ہیں۔ تصویر میں ایسے ہی ایک کلکٹر کی تصویر دی گئی ہے آپ کو، اور بہت ہی اچھا پیغام بھی اس کلکٹر نے دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک پٹی پر لکھا ہوا ہے اس کے سامنے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ، ضلع انتظامیہ کا سربراہ حاکم ضلع ہوتا ہے، یعنی کلکٹر جو ہوتا ہے وہ ضلع کا جو انتظام ہوتا ہے اس کو سنبھالنے میں بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے۔ ریاستی حکومت اس کا تقرر کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 3 سطحوں پر ہمارے وہاں پر حکومت چلتی ہے، ایک مقامی، ایک ریاستی اور ایک مرکزی۔ تو ہماری ریاست مہاراشٹر ہے، تو کسی بھی ضلع میں اگر کوئی کلکٹر رہے گا تو اس کا تقرر ریاستی حکومت ہی کرے گی۔ حاکم ضلع کو کیا کام کرنا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ حاکم ضلع کو کھیت کا لگان جمع کرنے سے لے کر ضلع میں قانون اور بہتر انتظام کرنے تک کئی کام انجام دینے پڑتے ہیں، یعنی کھیتوں کی لگان، ان کا ٹیکس وصول کرنا، ساتھ ہی ساتھ ضلع میں قانون اور بہتر انتظام کی ذمہ داری بھی جو ہے تو ضلع کلکٹر کی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ضلع کے اندر امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہاں پر حاکم ضلع کے 4 کام دیے گئے ہیں امپورٹنٹ والے۔ حاکم ضلع یعنی کلیکٹر، ضلع کلیکٹر، پہلا کام ہے زراعت، دوسرا ہے قانون اور حسن انتظام، تیسرا ہے انتخابی افسر، چوتھا ہے قدرتی آفات کا انتظام۔ پہلا دیکھیں گے زراعت کے اندر کھیت کا لگان وصول کرنا، جیسا کہ ابھی میں بتایا۔ دوسرا ہے زراعت سے متعلق قوانین پر عمل کرنا، جو بھی زراعت سے متعلق قانون بنائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اور کروانا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد قحط اور چارے کی قلت سے بچنے کے لیے تدابیر کرنا۔ اگر قحط پڑ گیا یعنی بارش نہیں ہوئی اور چارے کی کمی ہو گئی تو کون کون سے ہم کام کریں گے، کیسے جو ہے تو اس قلت کو، اس کمی کو دور کریں گے، یہ بھی ضلع کلیکٹر یا حاکم اعلیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد قانون اور حسن انتظام میں ضلع میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سماجی صحت کو برقرار رکھنا، سماجی صحت یعنی کہ سماج میں سب بہتر طریقے سے رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اسے جو ہے تو سماجی صحت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اجلاس پر پابندی لگانا، کرفیو نافذ کرنا۔ اگر کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تو جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانا، اس کو روکنا اور کرفیو نافذ کرنا، یعنی پولیس کے ذریعے جو ہے تو سب بند کروا کر لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہنا۔ اب دیکھتے ہیں انتخابی افسر، انتخابات مناسب طریقے سے کروانا، انتخاب کے ضمن میں ضروری فیصلے کرنا، رائے دہندگان کی فہرست کو از سر نو ترتیب دینا، یعنی انتخابات مناسب طریقے سے الیکشن ہو، اس کے اوپر بھی جو ہے تو کام کرتا ہے انتخابی افسر۔ انتخاب کے ضمن میں ضروری فیصلے لینا، یعنی انتخاب کب ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وہ سب باتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور رائے دہندگان جو ووٹ دینے والے ہوتے ہیں تو ان کی فہرست کو از سر نو یعنی بہتر طریقے سے ترتیب دینا کہ رائے دہندگان کون ہے، ووٹرز کون ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو اس کے کام ہیں۔ آگے ہے قدرتی آفات کا انتظام۔ اگر قدرتی آفات آ گئی، جیسے قحط آ گیا یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، یا سیلاب آ گیا، یا بہت زیادہ جو ہے تو کچھ کہیں پر بجلی گر گئی، یا بھوکم آ گیا جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں، تو یہ تمام تر قدرتی آفات ہیں۔ بہت زیادہ بارش ہو گئی تو اس کے بعد کیا انتظام رہیں گے، کیسے اس سے نپٹا جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو حاکم ضلع کے ذمہ ہوتا ہے۔ پہلا دیا ہوا اس میں آفات کے وقت فوری طور پر فیصلہ کرے کہ زیادہ نقصان ہونے سے روکنا۔ اگر ہم فوری فیصلہ کرتے ہیں فوراً تو آفات سے بچا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت ہم لوگ اس کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آفات کے انتظامی عملے کو احکامات دینا، یعنی جو بھی آفت آتی ہے تو ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتا ہے، یعنی قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ وغیرہ بھی دی گئی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو احکامات دینا یعنی حکم دینا کہ آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے جو بھی ہے۔ اس کے بعد مصیبت زدگان کو دوبارہ آباد کرنا۔ اگر آفات کی وجہ سے کسی کے گھر اجڑ گئے ہیں، ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو اسی جگہ پر دوبارہ آباد کرنا، یعنی انہیں گھر وغیرہ بنا کر دینا۔ تو یہ تمام کام جو ہے تو حاکم ضلع کے ہیں، آپ کو یہ تمام کاموں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سماجی صحت کو قائم رکھنا کیوں اہم ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں سماجی صحت یعنی کیا۔ سماج میں پائے جانے والے اختلاف، تنازع اور جھگڑے پرامن طور پر نپٹانا چاہیے، یعنی سماج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں،
تو اسے پرامن طریقے سے یعنی بہتر طریقے سے بغیر مار پیٹ کے حل کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا اور سماج میں بدامنی پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اور سماج کا صحت مند ماحول بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، دو گروہ میں، دو لوگوں میں، دو خاندان میں، دو مذاہب میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر ماحول بگڑ جاتا ہے، ترقی کا عمل رک جاتا ہے نا۔ اس کے بعد جائیداد، ترقی کا عمل رک جاتا ہے، عوامی جائیداد وہ املاک کو نقصان پہنچتا ہے، جو بھی عوام کی جائیداد ہوتی ہے اسے جو ہے تو نقصان پہنچتا ہے، جیسے سرکاری جو بھی بسیں ہوتی ہے اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور مختلف چیزوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر، اسی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اس کے لیے حاکم ضلع کوشاں رہتا ہے، جو ضلع کلیکٹر ہوتا ہے، جو اس ضلع کا حاکم ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ پرامن ماحول بنائے رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بہتر ماحول رکھیں، لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ کریں، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سمجھائے۔ اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ تحصیلدار کون ہے اور تحصیلدار کے کام کیا ہے۔ تو ہر تعلقے کے لیے ایک تحصیلدار ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ ناسک ضلع کا بتایا گیا ہے مالیگاؤں تعلقہ۔ اس سے پہلے والی تصویر جو ہم نے دیکھے تھے وہ ناسک ضلع تھا، اسی میں ایک تعلقہ یہ تھا مالیگاؤں۔ تو مالیگاؤں ایک تعلقہ ہے سمجھ لو، تو اس کے اندر یہاں پر ایک تحصیلدار ہوگا۔ یہ تحصیلدار ڈنڈ ادھیکاری کی حیثیت سے تنازع کو نپٹاتا ہے۔ تعلقے میں امن اور حسن انتظام قائم رکھنے کی ذمہ داری تحصیلدار کی ہوتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑوں کو نپٹانا اور تعلقے میں حسن انتظام سنبھالنا، یعنی اچھے سے انتظام کرنا ہر چیز کا، یہ ذمہ داری تحصیلدار کی ہوتی ہے۔ تو ہر تعلقے میں ایک تحصیلدار ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اب ضلع کا اعلیٰ پولیس افسر، ریاست مہاراشٹر کا اگر ہم دیکھیں تو 36 ضلع ہیں، تو ہر ضلع میں ایک اعلیٰ پولیس آفیسر ہوتا ہے۔ مہاراشٹر میں ہر ضلع میں ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے، وہ اس ضلع کا اعلیٰ پولیس افسر ہوتا ہے۔ وہ ضلع میں امن اور نظم و ضبط قائم رکھنے میں حاکم ضلع کی مدد کرتا ہے، یعنی کلیکٹر کی مدد کرتا ہے۔ شہروں میں امن اور نظم و ضبط قائم رکھنے کی ذمہ داری پولیس کمشنر کی ہوتی ہے نا۔ ہمارے شہروں میں پولیس کمشنر بھی جو ہے تو ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہر میں نظم و ضبط قائم رکھا جائے، اور ہر ضلع میں ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے جو پورے ضلع کا اعلیٰ افسر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کا ضلع کا اعلیٰ پولیس افسر ہوتا ہے، اور نظم و ضبط قائم رکھنا، لڑائی جھگڑے نہ ہو اس کو دیکھنا، اور چوری چکاری، قتل غارت گری، ان تمام چیزوں پر قابو رکھنے کا حکم دینا، یہ تمام کام ضلع کا اعلیٰ پولیس افسر کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ضلع کا انتظام کس طرح اور کون سنبھالتا ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دو طریقوں سے، دو سطحوں پر ضلع کا انتظام سنبھالا جاتا ہے۔ پہلا ہم دیکھیں گے ادھر
सीधे हाथ की तरफ से हाकिम ज़िला यानी ज़िला कलेक्टर, जिसके बारे में मैं अभी बताया। उन्हीं की तरह नायब हाकिम ज़िला भी होता है, यानी नायब ज़िला कलेक्टर भी होता है। और तहसीलदार, वो भी आप लोगों को मैं बताया। फिर तलाटी होता है और पुलिस पाटिल। इनकी मदद से ज़िले का इंतज़ाम एक तरफ संभाला जाता है, दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस इंस्पेक्टर, सब पुलिस इंस्पेक्टर, यानी इन्हीं की कैटेगरी में जो है तो अलग अलग ओहदे होते हैं जो ज़िले का इंतज़ाम संभालने में मदद करते हैं। और सीधी तरफ हाकिम ज़िला, नायब हाकिम ज़िला, तहसीलदार, तलाटी, पुलिस पाटिल, ये तमाम लोग भी आपस में मिलकर इन लोगों से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह से मिलकर दोनों सतहों पर आपस में मिलकर जो है तो काम किए जाते हैं और ज़िले का इंतज़ाम बेहतर तरीके से संभाला जाता है। हमारे देश में जो हमारा दस्तूर है, भारत का आइन, उसमें अदालतों को भी काफ़ी अहमियत दी गई है। अदालतों के क्या काम होते हैं, पहले तो ये देखना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, उनका देखने का जो काम है, उनको सॉल्व करने का जो काम है, तनाज़ात को और तसादुम को ख़त्म करने का जो काम है, वो अदालत का काम होता है। यहाँ पर आप लोग 4 अदालतें देख रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं। 5वीं भी है, वो आगे पेज पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अलग अलग अदालतें दी गई हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ज़िलई अदालत, ताल्लुका अदालत और महसूल अदालत। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 4। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है पूरे भारत की। हर रियासत में एक सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत में एक ही है, जबकि हर रियासत में एक हाई कोर्ट है बनाई गई। और रियासत के अंदर जो ज़िले होते हैं, हर ज़िले में एक ज़िलई अदालत होती है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और ज़िले के अंदर ताल्लुका अदालत होती है और महसूल अदालत अलग होती है। यानी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, फिर जितनी हमारी 28 रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में या हर रियासत में एक हाई कोर्ट होती है। हमारे महाराष्ट्र में भी जो है तो हाई कोर्ट है और उसकी तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। इसी तरह हर रियासत में बहुत सारे ज़िले होते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र रियासत में 36 ज़िले हैं, तो वहाँ पर हर ज़िले में एक ज़िलई अदालत होती है जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। फिर हर ज़िले के अंदर ताल्लुके होते हैं, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि अलग अलग ताल्लुके होते हैं। तो उन ताल्लुकों में भी अदालतें होती है, उसे ताल्लुका अदालत कहते हैं। तो इस तरीके से अदालत का जो सिस्टम है वो जो है तो चलता है और इंसाफ जो है तो हमें मिलता है। हाँ, अभी जो 5वीं अदालत थी वो थी महसूल अदालत। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं महसूल अदालत जो है तो राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ उसका फोटो दिया हुआ है। और बाएं तरफ जो बड़ा फोटो है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अदालत की कार्रवाई चल रही है। मुल्जिम जो है वो कटहरे में खड़ा है, उसके साथ में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। सामने जज बैठी हुई है, उसे मुंसिफ कहते हैं, इंसाफ करने वाली। और 2 वकील जो है तो आपस में उस मुल्जिम के बारे में बता रहे हैं। फिल्मों में, ड्रामों में आप लोगों ने अदालतें देखी होगी, बस उसी तरह से अदालतें होती है। हम ये सबक ज़िले के बारे में देख रहे हैं।
اس لیے ضلعی سطح پر جو عدالت ہوتی ہے اسے ضلعی عدالت کہتے ہیں۔ اس میں ایک ضلع کا منصف اعلیٰ اور دیگر کچھ منصف ہوتے ہیں۔ منصف یعنی کہ انصاف دلانے والے، انصاف دینے والے۔ تو یہاں پر جج ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں جو ہمیں انصاف دینے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ضلعی عدالت جو ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ضلعی عدالت کا انتظام کس طرح سے دیکھا جاتا ہے یا کس طرح سے چلایا جاتا ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ایک طرف دیوانی جج ہے، دوسرے طرف سیشن جج ہے۔ تو دیوانی جج کس لیے ہوتے ہیں؟ دیوانی جج دیوانی مقدموں کے لیے ہوتے ہیں۔ سیشن جج میں دو ہوتے ہیں، ایک مجسٹریٹ اول درجہ اور دوسرا مجسٹریٹ دوم درجہ فوجداری مقدموں کے لیے۔ یعنی دیوانی مقدموں کے لیے جو ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں عام لوگوں کے، وہ دیوانی جج دیکھتے ہیں، جبکہ فوجداری مقدموں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سیشن جج جو ہے تو ان کے انڈر میں جو ہے تو دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے ضلعی عدالت کے جو ہے تو کام ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ آفات کا انتظام کس طرح ہوتا ہے۔ آفات آنے پر، مصیبتیں آنے پر ہمیں مختلف قسم کی آفات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جیسے سیلاب، آگ، گرد بادی طوفان، بادلوں کا پھٹنا، اولا باری، زلزلہ، زمین کا دھسنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے علاوہ فسادات، بند ٹوٹنا، بم دھماکہ، وبائی امراض جیسی مختلف مصیبتیں جو ہے تو ہمارے پر آتی ہے، آپ لوگ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی آفتوں کی وجہ سے لوگوں کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی نو آباد کاری کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور انہیں اہمیت دینا ضروری ہوتی ہے۔ نظم و ضبط اور سائنسی طریقوں سے آفات کا مقابلہ کرنا، اسی کو آفات کا انتظام کہتے ہیں۔ یعنی جدید طریقوں سے آفات سے نپٹنا، انہیں ختم کرنا، یہ جو ہے تو آفات کا انتظام کہلاتا ہے۔ آفات کے انتظام میں پورے ضلع کا انتظامیہ عملہ جو ہوتا ہے، انتظامی عملہ، وہ مصروف ہوتا ہے۔ تکنیکی ترقی کی وجہ سے اب کئی قدرتی آفات کی اطلاع ہمیں پہلے ہی مل جاتی ہے، جیسے سیلاب، طوفان کی پیشگوئی وغیرہ، پیشگی اطلاع جو ہے تو ہمیں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خطرے کی اطلاع ملتی رہتی ہے کہ فلاں وقت پر طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے۔ یہ ہمیں مختلف مشینوں کے ذریعے اب پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے۔ تو اس طرح سے قدرتی آفات ہے جو ضلع کا انتظامیہ ان سے نپٹتا ہے۔ اسے ہمیں ذہن نشین رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ مصائب اور آفات کے وقت مستعد اور چوکس رہنا ضروری ہوتا ہے۔ مصائب اور آفات کے وقت مقابلہ کرنے کے لیے محکموں اور مختلف افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے ہمیں فوری طور پر رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں ایسی جگہ جہاں ہمیشہ نظر پڑتی رہتی ہے، اسپتال، پولیس اسٹیشن، آگ بجھانے والا عملہ، بلڈ بینک وغیرہ کے نمبر ہمیں وہاں پر لکھنا چاہیے جہاں پر ہماری بار بار نظر جاتی ہے گھر میں، تاکہ مصیبت کے وقت ہم فوراً وہ نمبر کو ڈائل کر کے ہمارے لیے جو ہے تو ہم مدد کے لیے کسی کو بلا سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے تو یہ باتیں بتانا چاہیے۔
یعنی مصیبت کے وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں کئی افسران نے انتظامیہ میں اصلاح لانے کے لیے تجربات کیے ہیں، یعنی الگ الگ کام کیے ہیں۔ ان کے تجربات کی وجہ سے شہریوں کو میسر آنے والی خدمات میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے تعلق سے شہریوں نے اچھی رائے قائم کر لی۔ حکومت کو شہریوں کی تائید حاصل ہوئی اور ان کی شرکت میں اضافہ ہوا، یعنی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے عوام حکومت سے خوش ہو گئی۔ پہلا دیکھنا ہے لکھینا پیٹرن، یعنی کوئی ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے لکھینا پیٹرن۔ انتظام بہتر طریقے سے ہو، شہریوں کو دی جانے والی خدمات مخصوص معیار کی ہو یعنی اچھی ہو، اس کے لیے احمد نگر کے اس وقت کے حاکم ضلع یعنی ضلع کلکٹر شری انل کمار لکھینا نے انتظامیہ میں کئی اصلاحات کی تھی، یعنی سدھار کیا تھا۔ ان اصلاحات کو لکھینا پیٹرن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طریقہ کار کی ایمانداری اور اصول آسان زبان میں پیش کرنا تاکہ لوگ ان کی خوبی کو سمجھ سکیں۔ اس طرح کی انتظامی تبدیلیاں عمل میں لائی گئی، یعنی لوگوں کو ایمانداری کے بارے میں جو ہے تو بتایا گیا، ایمانداری سے کام کیا گیا۔ لوگوں کے کام ایک ہی چھت کے نیچے انجام دیے جا سکے، اس کے لیے انہوں نے ایک کھڑکی کا منصوبہ جاری کیا، یعنی تمام کام ایک ہی جگہ ہو، لوگ بھٹکے نہ ادھر ادھر، ایسا انہوں نے انتظام کیا۔ یہ ہوا لکھینا پیٹرن۔ دوسرا جو پیٹرن تھا وہ تھا دلوی پیٹرن۔ ضلع پونا کے اس وقت کے حاکم ضلع شری چندرکانت دلوی، یعنی پورا نام ہے انہی کے نام پر ہے دلوی پیٹرن۔ دلوی نے جو انتظامی اصلاحات کی، انہیں دلوی پیٹرن کہا جاتا ہے۔ میز پر کاغذات اور فائلوں کے انبار جمع نہ ہونے دینا، معاملات کو اسی دن نپٹا دینا اور فیصلہ کرنے کے عمل میں تیزی لانا شری دلوی کی اصلاحات کے مقاصد تھے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی فائل ڈالا ہے کہیں پر کسی کام کے لیے تو وہ جلد از جلد کام ہو جائے، ایسا انہوں نے کوشش کی۔ یہ پیٹرن زیرو پینڈنسی، صفر تاریخ، یعنی کوئی کام پینڈنگ میں نہیں رکھنے کا، کوئی کام باقی نہیں رکھنے کا، اس نام سے جو ہے تو جانا جاتا ہے۔ اس پیٹرن کی وجہ سے فیصلوں میں ہونے والی تاخیر کو یعنی دیری کو ٹالا جا سکا۔ اس پیٹرن سے انتظام کے کاموں میں تیزی لانے میں مدد ملی۔ اس طرح سے اب تیسرا ہے چاندے پیٹرن۔ ناسک کے اس وقت کے ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر سنجے چاندے نے انتظامات میں جو اصلاحات کی انہیں چاندے پیٹرن کہا جاتا ہے۔ حکومت اور عوام کے درمیان کی دوری کم ہو، عوام کے تئیں حکومت کی جواب دہی میں اضافہ ہو، ترقیاتی کاموں کی ترجیحات عوام کی شرکت سے طے کی جا سکے، اس لیے انہوں نے گرامست دن منصوبے پر عمل کیا۔ سرکاری افسران اور ملازمین کسی مقرر دن گاؤں میں جا کر وہاں کے لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کریں اور ان کے مسائل کو معلوم کریں۔ اسی کو گرام ہست دن کا اہتمام کیا جاتا تھا، یعنی جو سرکاری افسران ہوتے تھے وہ کسی ایک دن جو ہے تو گاؤں میں جا کر گاؤں والوں سے بات کرتے تھے اور وہاں کے مسائل ان سے جانتے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تیسرا پیٹرن تھا چاندے پیٹرن۔ یعنی یہاں جو پیٹرن بتائے گئے ہیں وہ انتظام کو کس طرح سے سنبھالا جائے، الگ الگ طریقے وہ الگ الگ جگہوں کے بتائے گئے ہیں۔ چاندے پیٹرن اور دلوی پیٹرن اور لکھینا پیٹرن، یہ ضلع کے جو انتظامی افسران تھے ان کے ذریعے جو ہے تو یہ انجام دیے گئے جو ہم نے ابھی دیکھا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو ہمارا سبق تھا ضلع انتظامیہ، اس سبق کو ہم نے مکمل طور پر جو ہے تو سمجھ لیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر مشق وغیرہ دی گئی ہے، وہ مشق کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور اسے کمپلیٹ کرنا
پڑے گا۔ اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کی لنک وغیرہ بھی یوٹیوب پر رہے گی، اس کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنا رہے گا۔ اب یہاں پر ہم ہمارا یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔